ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیزی نہیں کریں گے، دونوں طرف کے لوگ امن و امان کے ساتھ ملک میں رہیں گے، سہیں گے، کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رسول اکرم نے معاہدہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بدعہدی کی، شرارت کی، مسلمانوں کو مارا، کاٹا، ستایا، ان کا مال چھینا۔ تب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب انہوں نے جو عہد و پیمان تھا اس کو توڑ دیا ہے، عہد و پیمان توڑ دیا، اور یہ اب قتل و غارت گری پر آمادہ ہیں۔ ان کی قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، تاکہ ان کی یہ دہشت گردی بند ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو قرآن شریف کی جو آیتیں آئیں، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ ایک معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، امن و امان کو متاثر کرنے کی وجہ سے، دہشت گردی پھیلانے کی وجہ سے، قافلوں کو لوٹنے کی وجہ سے، لوگوں کی جانیں بلا وجہ تلف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ اب ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا جنگ بندی کا ختم ہو چکا ہے، اب تم بھی ان کو جہاں پاؤ، جیسے یہ تمہیں جہاں پا رہے ہیں قتل کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو تاکہ دہشت گردی ختم ہو جائے۔ آج کچھ جاہل لوگ جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ اس کا مطالعہ کیا، نہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی سیرت پڑھی، نہ اس کی زندگی کے حالات دیکھے، یہ آیتیں کن حالات میں، کن تناظر میں نازل ہوئیں، اس وقت کے حالات کیا تھے، اس کو نہیں سمجھا، اور بیچ سے آیت اٹھا کر اور یہ کہنے لگے کہ اس سے امن و امان کو خطرہ ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ جاہل، گنوار، ان پڑھ، بے وقوف، پاگل، دیوانے، اور یہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اتنے گئے گزرے کہ جو اپنے دین کو، ایمان کو، رسول کو، قرآن کو اپنی جان بچانے کے لیے، دنیا کے پیسے کمانے کے لیے داؤ پر لگا دیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ یہ درہم و دینار کے بندے ہیں، ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، جیل کی کال کوٹری ان کا انتظار کر رہی ہے، سرکاری مشینری آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچانے والی ہے۔ لیکن اکثریتی طبقے کے یہاں اپنی اسلام دشمنی ظاہر کر کے اپنے آپ کو سیکورٹی فراہم کرنے کا کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ اگر ان کو اجازت دی جائے قرآن جیسی آسمانی کتاب کے خلاف اس طرح کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کر کے قرآن پر پابندی لگانے، ان آیتوں کو نکالنے کی،
تو کل کو جو دوسرے لوگوں کے پاس ان کی مقدس کتابیں ہیں تو اس طرح کی تعلیمات گیتا میں بھی ہیں، تو کیا اس پر بھی پابندی لگائی جائے گی؟ اس کا بھی کچھ حصہ حذف کیا جائے گا؟ کیونکہ اس میں بھی دشتوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کی بات کہی گئی ہے۔ تو کیا یہاں کا سپریم کورٹ جو بندوں پر مشتمل ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے کی بات کو ختم کر سکتا ہے؟ اور کیا قرآن صرف ہندوستان میں پایا جاتا ہے؟ یہاں کے مسلمان ہی مانتے ہیں صرف قرآن کو؟ دنیا میں آج جیسے اندازے ہیں دوسرے نمبر کی بڑی قوم ہے مسلم قوم، اور دنیا کے تمام علاقوں میں رہتی ہے اور ان تمام کے پاس قرآن ہے، تو کیا وہاں سے آپ نکال دو گے؟ ناممکن ہے، نہیں نکال سکتے۔ اور یہ جو اسلامی ممالک ہیں، یہ آپ کی حکومت اگر اس طرح کا کام کرے گی تو کیا اس حکومت کو گلے لگائیں گے؟ اس کا استقبال کریں گے؟ اس سے تعلقات اچھے رکھیں گے یا تعلقات ہمارے خراب ہوں گے؟ تو اس طرح کی شرارت، شوشے بازی، اس طرح کا پٹیشن نہ تو یہاں کے رہنے والوں کے حق میں ہے، نہ ہمارے ملک کے حق میں ہے، نہ یہاں کے امن و امان کے حق میں ہے، اور نہ اس کا کوئی بھی فائدہ یہاں کے کسی رہنے والے کو ملنے والا ہے، بلکہ یہ سراسر نفرتیں پیدا کرنے، فرقہ بندی کو ہوا دینے اور اقلیتوں کو دہشت زدہ کرنے کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ایک طبقہ جو اس ملک میں برابر اقلیتوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، دہشت زدہ کر رہا ہے، ان کے مال و جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس طبقے کو بڑھاوا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے امن و امان کو آپ غارت کر دیں، یہاں کی جو تہذیب ہے مل جل کر رہنے کی، میل ملاپ کے ساتھ، ہندو مسلم کے ساتھ، اس تمام کو آپ برباد کر دیں۔ اس ملک میں مسلمانوں نے کچھ کم 1000 سال حکومت کی ہے۔ یہ جو آیتیں آج نظر آ رہی ہیں، کیا اس زمانے میں یہ آیتیں قرآن میں نہیں تھیں؟ تھیں۔ اور حکمراں کون تھا؟ مسلمان تھے۔ فوجیں کس کی تھیں؟ مسلمانوں کی۔ طاقت کس کے پاس تھی؟ مسلمانوں کے پاس۔ ستہ کس کی تھی؟ مسلمانوں کی۔ اگر قرآن شریف کی ان آیتوں کا یہی مطلب ہوتا جو آج یہ بیان کر رہا ہے پاگل، تو مسلمان کم سے کم اگر 2-4 سال 10 سال بھی اگر ان پر عمل کرتے تو یہاں پر جو صورتحال ہے آج بھی غیر مسلم اکثریت میں ہے، یہ اکثریت میں ہوتے کیا؟ حکومت ہماری تھی، مالک ہم تھے، بادشاہ ہم تھے، فوجیں ہماری تھیں، پولیس ہماری تھی، قرآن موجود تھا، یہ آیتیں بھی موجود تھیں، تو مسلمانوں نے کبھی اس پر عمل کیا؟ آج بھی آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا ملک خلیج کا دبئی، دیکھ رہے ہیں آپ، ہندوستان کے اتنے مسلمان نہیں ہیں وہاں جتنے غیر مسلم ہیں۔ مسلم ملک ہے نا، قرآن موجود ہے نا ان کے پاس، یہ آیتیں موجود ہیں نا اس قرآن میں، وہ چھاپتے بھی ہیں قرآن کو، پڑھتے بھی ہیں، پھر وہ تو عربی ہے، جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ کیا جہاں کہیں بھی غیر مسلموں کو پا رہے قتل کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ایسا ایک بھی واقعہ ہوا کیا آج تک؟ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، فراڈی ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے،
صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ یہاں کے امن و امان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنے والا ہے۔ اس کی جگہ یہاں نہیں ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی جگہ جیل کی کال کوٹری ہے یا کسی پاگل خانے میں اس کو جگہ ملنی چاہیے۔ بھائیو عزیزو، قرآن اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے، دنیا والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں قتل و غارت گری کی تعلیم ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من قتل نفسا، جس آدمی نے ایک انسان کو قتل کر دیا، کتنے کر دیا؟ یہاں مسلم کا لفظ نہیں ہے، نفسن، کسی بھی انسان کو، وہ کسی بھی دین دھرم کا ہو، بلا وجہ بلا قصور کے اس کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جو قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ایک بے قصور انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اس قرآن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے، اس سے بڑا جھوٹ دنیا کے پردے پر کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا فریب اور فراڈ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔